الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء ولعنة الله على دجال القاديان الذي قد تنبأ بعد إمام الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا رخ مصطفیٰ کو دیکھا تو دیو نے جلنا سیکھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا کہ شب ظلمت نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئی تھی یہ آسمان تھما ہوا تھا چلے جو میرے محمد تو دنیا نے چلنا سیکھا صلی اللہ علیہ وسلم تمام احباب درود پاک کریں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم صل على من ختمت به الرسالة وأيدته بالنصر والكوثر والشفاعة جامع مسجد علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 56 چک کے اس علاقے میں آج ختم نبوت کے عنوان سے آپ کی اس مسجد میں یہ مختصر پروگرام منعقد ہے بہت سارے علماء کرام کے بیانات بھی آپ نے سماعت فرمائے ہیں حضرت مولانا فیاض مدنی صاحب اور حضرت مولانا عطاء الرحمان صاحب اور اسی علاقہ کی مشہور شخصیت حضرت مولانا حفیظ اللہ طاہر صاحب حافظ وسیم صاحب دیگر حضرات ان کے نعتیہ کلام بھی آپ نے سماعت فرمائے اللہ رب ذوالجلال ان حضرات کے بیانات کو اور میری آپ کی سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے مجھے بڑی خوشی ہوئی مولانا عطاء الرحمان صاحب ایک تو بڑا روحانی بیان بھی فرما رہے تھے اور دوسرا فرمایا کہ ہم نے اس علاقے میں تمام علماء کو فکر مند کیا ہے کہ سارے حضرات علماء یہ جو علماء ختم نبوت کے عنوان سے علماء کو جمع کیا ہے اس عنوان سے ہم علماء میں یہ فکر پیدا کر رہے ہیں تاکہ ہر ممبر و محراب سے آقا نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کے حوالہ سے جمعہ کے بیانات میں روزانہ کے درسوں میں اور اس طرح سے مختلف چکوں میں مختلف مسجدوں میں پروگرام رکھ کر ان پروگراموں کے ذریعے سے شمع رسالت کے پروانے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے رسول علیہ السلام کے امتیوں تک مرد خواتین اور بزرگ نوجوان اور ہمارے بچے
امت کے ایک ایک فرد تک حضور رحمت کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دعوت، ختم نبوت کا یہ مشن اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس، صحابہ کرام کی، اہل بیت کی محبت عظمت کے حوالہ سے بھرپور پیغام پہنچایا جائے۔ کیا خیال ہے، یہ ایک اچھا مشن ہے کہ نہیں؟ کتنا مقدس اور اچھا مشن ہے، کتنی باتیں آج آپ یہاں تشریف فرما ہیں۔ حضرت مولانا عبدالقیوم صاحب اور حضرت مولانا پیر محمد اسحاق صاحب حضرات، یہ ہے ان کی اور یہ ٹیم ہے، انہوں نے یہ پروگرام اگر ترتیب دیا ہے، یہ پروگرام نہ ہوتا تو بہت ساری باتیں ہمیں معلوم نہ ہوتی۔ اس پروگرام کی برکت سے کتنی باتیں دین کے حوالہ سے، ختم نبوت کے حوالہ سے آج ہمیں معلوم ہوئی، تو کیا ایمان میں اضافہ ہوا کہ نہ ہوا؟ اس پرفتن دور میں، فتنے کے زمانے میں، ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت ناموس کے حوالہ سے ہماری بیٹری چارج ہو جائے، گستاخان رسول پریشان ہو جائیں، عاشقان رسول خوش ہو جائیں، تو ہمیں اس سے بڑی سعادت اور کیا چاہیے؟ یہ ہمارے اس دور کی بڑی سعادت ہے۔ میں ان حضرات کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی 24 فروری کو ہمارے یہاں سرگودا میں بدھ والے دن علماء کے لیے ایک تو سالانہ کانفرنس عیدگاہ میں عام مسلمانوں کے لیے تاریخی کانفرنس ہوتی ہے، وہ تو 5 نومبر کو ہو چکی، لیکن یہ 24 فروری کو علماء کا، ہمارے تبلیغ والے کہتے ہیں علماء کا جوڑ رکھا ہے، علماء کا جماعتی بولی میں کنونشن رکھا ہے، علماء کا ایک اجتماع ہے۔ ہمارے خانقاہ سراجیہ سے حضرت مولانا خواجہ خلیل احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت تشریف لا رہے ہیں 24 فروری بروز بدھ صبح 9 بجے، اور اسی طرح سے مفکر اسلام حضرت مولانا زاہد الراشدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور لاہور سے ہمارے معزز مہمان محترم جناب متین خالد صاحب، جو کئی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے دانشور ہیں اور بڑے سکالر قسم کے آدمی ہیں، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں۔ اور مدارس کی نمائندگی کے لیے حضرت مولانا قاضی عبدالرشید صاحب، تو علماء حضرات تشریف فرما ہیں، بعض رات کے نام مجھے یاد نہیں ہیں، تو میں سب سے درخواست کروں گا کہ بعد میں شاید حضرات چلے جائیں، ان کی اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، تو انشاءاللہ میں سب سے یہ درخواست کروں گا کہ 24 فروری کو بھی انشاءاللہ خود بھی اور دوسرے احباب کو بھی متوجہ کر کے اب انشاءاللہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے زیر اہتمام یہ جو سالانہ ضلع بھر، سرگودا ضلع بھر کے جو علماء کا ایک جوڑ ہے، ایک کنونشن ہے، اس میں خود بھی تشریف لائیں گے اور دوسرے علماء کو بھی لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ مطالبہ علماء سے ہے جی، میرا خیال علماء حضرات پہلے بھی متحرک ہیں، مزید انشاءاللہ پورے علاقے کو کور کریں گے۔ کوئی عالم، کوئی ٹیچر یہاں اور کوئی قاری صاحب، کوئی امام، کوئی اس سے اس ہماری لائن سے وابستہ کوئی آدمی نہ رہے، سارے حضرات ہی۔ مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ اس علاقے میں مرزائیت کا اپنا اثر رسوخ بھی ہوگا، لیکن اس سے بڑھ کے الحمدللہ ہمارے علماء کا اور علماء کی محنت اور ان کا اثر رسوخ ہے۔ جب جنگل میں شیر سو جائے تو پھر گیدڑ بھی آ کر اس کی پیٹھ پر چڑھ جاتے ہیں، اچھلتے کودتے ہیں، جب شیر جاگ جاتا ہے تو پھر گیدڑ بھاگ جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے علماء، ہمارے مسلمان شیر ہیں، ہم جب جاگ جائیں گے انشاءاللہ یہ گیدڑ خود بخود بھاگ جائیں گے، بھاگیں گے انشاءاللہ، بھاگیں گے انشاءاللہ، شیر جاگے گا انشاءاللہ، شیر بن کے رہیں گے انشاءاللہ، مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت کے لیے جاگ کے رہیں گے انشاءاللہ، حضور علیہ السلام کی ناموس کے لیے بیدار رہیں گے انشاءاللہ۔ جیسے مولانا فرما رہے تھے، ہم ان اکابرین کی آواز کے ساتھ ہمیشہ آواز ملائیں گے، ان کے ساتھ لبیک کہیں گے، جہاں بھی ہمیں ختم نبوت کے عنوان سے بلائیں گے ہم انشاءاللہ اپنی تمام صلاحیتوں کے ساتھ میدان میں ہوں گے۔ ہمیں یہ حاضر پائیں گے، ہمیں غیر حاضر اللہ رب العزت، میں ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں، اور میں توقع رکھوں گا کہ یہ دعوت اور یہ مشن انشاءاللہ آگے سے آگے بڑھے گا، مختلف شکوں میں، مختلف دیہاتوں میں، یہاں سے
چناب نگر تک انشاءاللہ یہ جنت دعوت اور یہ پیغام پہنچے گی تاکہ مرزائیوں کو بھی پتہ چلے کہ مسلمان جاگ رہے ہیں. جاگتے رہیں گے انشاءاللہ, ختم نبوت کے لیے بیدار رہیں گے انشاءاللہ. حضرات گرامی, بس یہ میں نے علماء حضرات کو دعوت دینی تھی. آج کا عنوان عقیدہ ختم نبوت کے عنوان سے. عقیدہ عربی زبان کا لفظ ہے. یہ عقیدہ عقدہ سے, عقدہ کے لفظ سے لیا گیا ہے, اور علماء جانتے ہیں کہ عقدہ عربی زبان میں گرہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں جی؟ گرہ کو کہتے ہیں. پہلے زمانے میں یہ شاپروں کا, تھیلیوں کا اتنا رواج نہیں ہوتا تھا. چکوں سے, دیہاتوں سے لوگ شہر میں جب جاتے, سودا سلف دالیں ہیں اور کھنڈ خریدنی ہے, کوئی اور مختلف چیزیں سودا سلف خریدنا ہے, اس کے لیے کیا کرتے تھے, گھر سے چادر ساتھ لی, رومال ساتھ لیا, اور اس کو لے کر کے شہر میں چلے گئے. جب سودا وغیرہ خریدا, سامان خریدا, اس کے بعد سارا اپنے چادر میں ڈالا, اور اس کے بعد اس کو گرہ لگائی تاکہ یہ گم نہ ہو جائے, گر نہ جائے, ضائع نہ ہو جائے, کوئی چور کوئی ڈاکو اس کو نہ پڑ جائے, اس لیے اس کو گرہ لگا دیتے تھے. اس گرہ لگانے کو ہم کہتے ہیں گرہ لگانا, عربی زبان میں سے کہتے ہیں عقدہ, اور عقیدہ اسی سے ہے. یعنی عقیدہ درست ہونا چاہیے اور مضبوط اور تندرست ہونا چاہیے. جیسے گرہ لگانے سے سارا سودا سلف محفوظ ہو جاتا ہے, خریدا ہوا کھنڈ اور کیا ہے خریدی ہوئی دالیں, سارا سامان محفوظ ہو جاتا ہے. عقیدہ اگر مضبوط ہو تو اللہ کی قسم ہمارے اعمال, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ, تلاوت, صدقہ, خیرات, حتیٰ کہ ہمارا کلمہ اور ایمان محفوظ ہو جاتا ہے. عقیدہ اگر مضبوط نہیں ہے, عقیدے میں اگر جان نہیں ہے, تو نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ بھی اللہ کی بارگاہ میں قبولیت. آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگوں سے جب بات ہوتی ہے کہ قادیانی مسلمان نہیں ہیں, قادیانی کافر ہیں, قادیانی گستاخ ہیں, تو بہت سارے ہمارے سادہ مسلمان ہی وہ میدان میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں مولانا آپ کہتے ہیں کہ قادیانی وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہیں. ہم نے تو دیکھا جی قادیانی نماز پڑھ رہا تھا, ہم نے دیکھا قادیانی جو ہے نا وہ اپنی دکان پہ بیٹھا قرآن کریم کی تلاوت کر رہا تھا, ہم نے دیکھا فلاں قادیانی وہ عمرے کے لیے چلا گیا تھا اور واپسی آ کر مٹھائیاں تقسیم کر رہا تھا. میرے سادہ مسلمان, میرا دعویٰ تو سن کہ میرا قادیانیوں کے خلاف دعویٰ کیا ہے, ان پر میرا دعویٰ کیا ہے. میرا ان کے خلاف یہ دعویٰ نہیں ہے کہ قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ نماز کے منکر ہیں, قادیانی اس لیے کافر ہیں کہ وہ روزہ کے منکر ہیں, وہ حج زکوٰۃ کے منکر ہیں. یہ تو ہمارا دعویٰ ہی نہیں ہے. عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت ہمارے اکابر علماء کا دعویٰ کیا ہے کہ قادیانی کافر ہیں, اس لیے کافر ہیں کہ وہ حضور علیہ السلام کو اللہ کا آخری نبی نہیں مانتے. میرا اختلاف ان سے عقیدے کا ہے. تو عمل لے کر پیش کرتا ہے, عقیدہ پہلے ہوا کرتا ہے, عمل بعد میں ہوا کرتا ہے. عقیدہ اگر ہو اور عقیدہ درست ہو, عمل تھوڑا بھی ہو, بیڑا پار ہو سکتا ہے. اور اگر عقیدہ درست نہ ہو, جتنا مرضی عمل لے کر آ جائے, جس بدبخت کا حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر ایمان نہیں ہے, حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا ہے, وہ جتنی مرضی نمازیں لے کر آئے, روزے لے کر آئے, حج زکوٰۃ لے کر آئے, تلاوت لے کر آئے, صدقات خیرات لے کر آئے, بولیے ایسا بدبخت شخص جنت میں جا سکتا؟ ایسا گستاخ لعنتی مسلمان ہو سکتا؟ وہ تو گستاخ رسول ہے جو حضور کو آخری نبی نہیں مانتا. لوگ کہتے ہیں قادیانی صرف کافر ہیں, کافر نہیں ہے. ہر قادیانی گستاخ رسول ہے. کافر سے سمجھوتا ہو سکتا ہے, کسی گستاخ رسول سے بولیے سمجھوتا ہو سکتا؟ کسی گستاخ رسول سے سمجھوتا ہو سکتا؟ یہ ایمان کا مسئلہ ہے, یہ عقیدے کا مسئلہ ہے. عمل میں کمی ہوتی, ہمارے کتنے مسلمان ہیں ان سے عمل میں کمی ہے, ہم ان کے ساتھ سمجھوتا کر لیتے ہیں. لیکن میرے دوست سادہ مسلمان, ہمارا قادیانیوں سے اختلاف عمل کا نہیں, عقیدے اور ایمان کا ہے. اور رسول اللہ کی محبت اور ادھر سے رسول اللہ کی گستاخی کا معاملہ ہے. عام کافر سے بھی کسی وقت سمجھوتا ہو سکتا ہے, لیکن جو پاک پیغمبر علیہ السلام کا گستاخ ہو, بولیے اس سے سمجھوتا ہو سکتا؟
گستاخ سے کمپرومائز ہو سکتا، اور جو گستاخ سے سمجھوتا کمپرومائز کر لے پھر وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے، مسلمان بھی ہے یا نہیں؟ حضور کے دشمن سے سمجھوتا، حضور کے دشمن، حضور کے گستاخ سے کمپرومائز، کتنی بڑی بے غیرتی ہے۔ ہم اپنے باپ، اپنے عزت، اپنے مال کے دشمن والے سے سمجھوتا نہیں کرتے، تو رسول اللہ کے دشمن سے ہم کیسے سمجھوتا کر لیں؟ یہ تو خود ایمان کے بھی خلاف ہے۔ تو عقیدہ لوگ سمجھتے ہیں یہ ختم نبوت بھی کوئی مسئلہ ہے، جیسے نماز کا مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران جی خون نکل آیا، نماز کے دوران جی آدمی کو قے آ گئی، نماز کے دوران آدمی نے بات چیت کر لی، یہ وضو کیا تھا، وضو کے بعد کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تو کہتی نہیں چلو مسئلہ ہے، یہ وضو کا مسئلہ ہے، یہ نماز کا مسئلہ ہے، جب ہمیں ضرورت پڑے گی ہم علماء سے، مفتی صاحب سے فون کر کے پوچھ لیں گے، ٹھیک ہے وضو نماز کے مسائل جب ضرورت پڑے علماء سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ ختم نبوت مسئلہ نہیں عقیدہ ہے، ختم نبوت مسئلہ نہیں ایمان ہے، یہ ضرورت پڑنے پر مولوی صاحب سے نہیں پوچھا جاتا، یہ تو ہر مسلمان کا ایمان ہے، اسے پتہ ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی مسئلہ بنے ختم نبوت کے حوالہ سے کوئی بات ہو، آپ کہیں گے ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ اور جی میں تو اپنے مولوی صاحب سے، مولانا عبدالقیوم صاحب سے رابطہ کرتا ہوں، ان سے پوچھتا ہوں ختم نبوت کسے کہتے ہیں، پھر تو ختم نبوت کا عقیدہ عبدالقیوم صاحب کا ہوا، آپ کا تو نہ ہوا۔ ہر مسلمان کو، مرد، عورت، بچے اور جوان، بزرگ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے۔ یہ عقیدہ ہے، عقیدہ اس کی گرہ، اس کی جڑ اور اس کی خوشبو دل کے اندر ہونی چاہیے کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ، اور اونچی آواز سے حضرت محمد صلی اللہ۔ آج تو عجیب حال ہے، بعض دفعہ تو بڑا عجیب لطیفہ ہو جاتا ہے۔ ابھی ہماری عیدگاہ میں جو کانفرنس تھی 5 نومبر کو، اس کی تیاری کے سلسلے میں ہم جھاوریاں جا رہے تھے، تو یہ جو ماڑی علاقہ ہے، یہ ماڑی جگہ کا نام ہے جی، جھاوریاں جاتے ہوئے ماڑی لک آگے کیا ہے، لک موڑ سے یہ ماڑی، یہاں ہم جا رہے ہیں تو ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوایا، تو میری عادت ہے میں ریڑی والے سے، دکان والے سے سودا لیتا ہوں کہ پیٹرول ڈلوایا، میں اس سے پوچھ لیتا ہوں، کتنا آسان سوال ہے کہ بھائی بتاؤ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ میں یہ سوال کرتا ہوں ہمارے آخری نبی کا نام کیا؟ آپ بتائیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو بچے آج بیٹھے ہیں نا اس پروگرام میں، یہ فضول نہیں ہے۔ امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اپنے بچوں کو بھی دین کے جلسوں میں لے جایا کرو، اس لیے کہ یہ بچے جب دین کے جلسوں میں جائیں گے انہیں دین کی مجالس میں شریک ہونے اور دین کی بات سننے کی برکت ہی ہوگی، ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا، اللہ ان کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ آج کہتے ہیں بچوں کو دین کی بات بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بچے آج اگر آقا علیہ السلام کا نام سیکھ لیں کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، بچے بھی بولے ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنا آسان سوال ہے۔ میں نے اس پمپ والے سے سوال کیا، پیٹرول ڈال رہا تو میں نے کہا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ پھر سجے کھپے ہوئے، میں نے کبھی سجے کبھی کیا ہوئے کرا، بتا ہمارے آخری نبی کا نام، ہمارے پیارے نبی کا، ہمارے آقا کا۔ میں نے کہا چلو سوال نہ سمجھاؤ تو سمجھ لیں، ہاں جی کسی طریقے اس کی کھوپڑی میں بات آ جائے، سمجھ میں بات آ جائے۔ میں نے کہا بھائی بتا ہمارے آخری نبی، ہمارے سونے منمونے نبی، ان کا نام نامی اس پہ گرامی، ان کا نام کیا ہے؟ کہنے لگا جی مار شاید۔ کیا کہنے لگا؟ مار شاید۔ یہ مہر، یہ وہ نکاح والا حق مار نہیں ہے، اس طرف جو ہے نا قوم ہے، مہر قوم ہے، لک ہے، مہر ہے، یہ قوم۔ کہنے لگا مار شاید۔ میں نے کہا ہاں، میں نے جب ہیں کیا تو اس کو پتہ چل گیا کہ میرا جواب غلط ہے، میرا جواب ٹھیک نہیں ہے، جواب غلط ہے، جواب واقعی غلط ہے۔ میں نے کہا ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ الو آگے سے کہتا مار شاید۔ جب اس کو پتہ چل گیا کہ جواب غلط ہے، وہیں پر اس نے فائل چھوڑا اور چلا گیا، دوسرے ملازم کو بھیجا اور کہنے لگا اے مولوی صاحب آئے نا کوئی پیٹرول پوان واسطے، اے میرے کو بڑے اوکھے سوال کر رہے ہیں، میرے دا جواب نہیں آندا، تے تو جا، دوجے نے آکھنے لگے تو جا، اے مولوی صاحب دے سوال دا جواب بھی دے تے پیٹرول بھی پا تے پیسے بھی دے۔ میں نے تو نہیں سمجھ آ رہی کی۔ دوسرا آیا، میں نے اس سے پوچھا بھائی ماں شاید کون ہے؟ کہنے لگے کیوں مولوی صاحب خیر ہوئے؟
میں نے کہا میں آپ کے ملازم سے پوچھا کہ ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہو گیا تھا؟ عمار شاہد. اس نے زور سے ہنسا، خاکہ لگایا، کہنے لگا وہ تو اس پمپ کا مالک ساڑھے مالک بنا ہے. پمپ کے مالک PSO کا پمپ ہے، ماڑی سے نکلے تو کبھی آ جائے. کہنے لگا ہمارے جو ہے نا کیا پمپ کے مالک کا نام عمار شاہد ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ہمیں تبلیغ والے کہتے تھے احباب کہ ہم جاتے ہیں لوگوں کو وضو کا نہیں پتا، کلمے کا نہیں پتا، نماز، ہمیں یقین نہیں آتا تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. ایک مسلمان اسے وضو کا نہ پتا ہو، ایک مسلمان اسے پاکی ناپاکی کا نہ پتا ہو، اسے نماز کا نہ پتا ہو، حلال حرام کا نہ پتا ہو، جائز ناجائز کا پتا ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے. میں نے کہا اب جب میں نے یہ دعوتی عمل شروع کیا، میں درخواست کروں گا آپ بھی شروع کریں. اگر میری بات پہ آپ کو یقین نہیں آئے گا نا، آپ کو عجیب عجیب کیا ہے کئی تحفے ملیں گے جو طرح طرح کے جواب دیں گے. میں نے کہا ہمارے آخری نبی کا نام کیا کہتا؟ ہمارے شاید وہ زور سے. میں نے کہا ہنسو نہیں، رونے کی بات ہے. جس مسلمان کو یہ نہیں پتا میرے نبی کا نام کیا ہے، وہ کلمہ کیسے پڑھتا ہے، وہ کس کو نبی مانتا ہے، اس کا ایمان کس ذات پہ ہے، وہ کس کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتا ہے. بولیے ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ. آج کے بعد سکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، بازار میں، گھر میں کوئی بھی پوچھے تو ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، تو آپ نے کیا بتانا ہے؟ حضرت محمد. شرمانی کا بچے بھی بولے، جوان بھی بولے، بزرگ بھی بولے، ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ. اپنے گھر جا کر مستورات سے بھی پوچھیں، بچوں سے بھی پوچھیں، یہ نام پکا دیں. میں نے ایک مسجد میں یہ بات بیان کی تو مجھے ایک عرب جماعت وہاں آئی ہوئی تھی، یمن کی جماعت تھی. مجھے کہنے لگے مولانا آپ تو کہتے ہیں کہ ہر مسلمان کو حضور کا نام آنا چاہیے. کہتے ہیں میں تو مسلکاً شافعی ہوں، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا پیروکار ہوں. لیکن تم پڑھو تو صحیح، تمہارے کیا ہے کتابوں میں لکھا ہے ہر مسلمان کو حضور کے حوالہ سے نسب میں 3 نام آنے چاہیے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، محمد بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے. یہ 3 نام تو حضور اپنے نبی کا نام، نبی کے والد کا نام، نبی کے دادا کا نام. ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا کے والد کا نام کیا ہے؟ جناب عبداللہ. اور دادا کا نام کیا ہے؟ جناب عبد المطلب. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب. فرمایا فقہ حنفی کی عقائد کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے ہر مسلمان کو حضور علیہ السلام کے نسب کے حوالہ سے کتنے نام زبانی یاد ہونے چاہیے؟ 3 نام زبانی یاد ہونے چاہیے. 3 نام زبان. کئی میں ایک پیٹرول پمپ پہ پیٹرول ڈلوا رہا، میں نے پوچھا سبحان اللہ کیا کہیں، اس نے فوراً بتایا ہمارے نبی کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں حضور کا تعارف ہے، حضور کی ختم نبوت کا تعارف ہے. جب کہتے ہیں ہمارے آخری نبی کا نام کیا ہے، نام بتاتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو پتہ چلا حضور اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں. اور صرف نبی اور رسول نہیں، اللہ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. پھر آگے تشریح میں کر دیتا ہوں. پھر حضور کے بعد نبی کوئی نہیں آئے گا، اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا وہ کافر ہے، وہ مسلمان نہیں ہے. اس لیے مرزا غلام قادیانی اور مرزا غلام قادیانی کو ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. اور یہ مرزائی قادیانی کیا ہے؟ بولی مرزائی قادیانی کیا ہے؟ یہ اس ایک جملے سے. میں نے کہا وہ کہنے لگا بڑا اوکھا سوال مولوی صاحب نے کیا ہے. بھائی اس سے آسان سوال اور کیا ہو سکتا ہے؟ میں نے کوئی پشتو میں سوال کیا زمان پیغمبر نم سے، میں نے کوئی پشتو میں سوال کیا. اچھا میں نے کوئی کیا عربی میں سوال کیا ہے من نبیوں کا، کہ تیرا نبی کون ہے، نبی کا نام کون کیا ہے. عربی میں سوال نہیں، پشتو میں سوال نہیں، پنجابی میں سوال کر رہا ہوں، اردو میں سوال کر رہا ہوں، پھر بھی جواب نہیں دے رہا اللہ کا بندہ. کہتا ہے یہ مولوی صاحب نے بڑا اوکھا سوال کیا ہے. دوستو بڑی محنت کی ضرورت ہے. یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے علماء یہ جو پتہ نہیں ختم نبوت، ہمیں تو پتہ ہی ختم نبوت کسے کہتے ہیں، ہمیں تو پتہ مرزائی ہے. سچی بات یہ ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پتا. اس حوالہ سے ہمیں خود اپنے گھر سے یہ حضور علیہ السلام کے تعارف کی پہچان کی مہم چلانی ہوگی. چلائیں گے انشاءاللہ. تو ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے نبی، سونے نبی، منموڑ نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی، وہی کسی قسم کا کوئی نیا نبی، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پہلی نبوت کے ساتھ آئیں گے، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اور جو نبی ہونے کا دعویٰ کرے، حضور نے آخری نبی ہونے کا اعلان کیا. اب کوئی بدبخت آ کر نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے بتائیے مسلمان ہے یا کافر ہے؟ اور جو اس بدبخت کو نبی مانے، اللہ یہ اتنا حساس
یہ سرسری بات نہیں ہے، بڑی گہرائی کی بات ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ اس ختم نبوت کے عقیدہ کے حوالہ سے لکھتے ہیں، شرح فقہ اکبر کے اندر لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تمام علماء کا کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء کا اس بات پر اجماع ہے کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ شرح فقہ اکبر میں ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ پوری امت کی طرف سے ایک اجماعی عقیدہ نقل فرماتے ہیں کہ دعوی النبوت بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم کفر بالاجماع۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد کسی بھی قسم کی نبوت کا دعویٰ کرنا پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ کفر ہے۔ آپ بھی کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا، آپ بھی کہ حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنا، عیسیٰ علیہ السلام اگر آئیں گے تو ان کی نبوت پہلے کی ہے، حضور کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرنا پوری امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ یہ کفر ہے۔ ایسا آدمی مسلمان رہ سکتا؟ سراج الامہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے قرآن و حدیث سے ہمیں لاکھوں مسائل میں 12 لاکھ مسائل، کتنے مسائل؟ 12 لاکھ مسئلے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے قرآن کریم میں غور کر کے، حدیث پاک میں غور کر کے، جو قرآن و حدیث میں مسئلے نہیں تھے وہاں سے نچوڑ نکال کے 12 لاکھ مسائل امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ حنفی کی صورت میں، ہم مسلکن حنفی ہیں، فقہ حنفی کی صورت میں قرآن و حدیث سے ہمیں نچوڑ نکال کر دیا ہے۔ لیکن 12 لاکھ مسائل میں سب سے زیادہ نازک اور حساس مسئلے فقہ حنفی کے ان 12 لاکھ مسائل میں وہ 2 ہیں۔ نمبر 1، کہاں پر شرعی طور پر جہاد ہے اور کہاں شرعی طور پر جہاد نہیں ہے۔ یہ نہیں میرے ساتھ 100-150 آدمی جڑ جائیں میں بھی کیا جہاد کا اعلان کر دوں، ایسے نہیں۔ شرعی جہاد کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، کچھ مطالبے ہوتے ہیں، کچھ شرائط ہوتی ہیں، کہاں شرعی طور پر جہاد ہے اور کہاں شرعی طور پر جہاد نہیں۔ ایک یہ 12 لاکھ مسئلوں میں بڑا نازک مسئلہ ہے، اس پہ علماء مفتیان کرام کو بڑے غور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور نمبر 2، کس شخص پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے، کس کو کافر کہنا ہے، یہ جو اس نے عمل کیا ہے، بد عملی کی ہے، اس کی وجہ سے یہ آدمی کافر ٹھہرتا ہے یا نہیں، اس پر کفر کا فتویٰ لگتا ہے یا نہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ان 12 لاکھ مسئلوں میں 2 مسئلے، کس پر کفر کا فتویٰ لگانا ہے اور کہاں شرعی طور پر جہاد ہے یا نہیں، یہ 2 مسئلے سب سے نازک اور حساس ہیں۔ لیکن وہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ امام صاحب کے دور میں ایک صاحب تشریف لاتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھتے ہیں، حضرت جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ شخص ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کہتا ہے جی میں بھی اللہ کا نبی ہوں، حضور آخری نبی نہیں ہے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ اور یہ کچھ بدبخت یہ اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جی آپ سچ کہتے ہیں، آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، ٹھیک ہے یہ تو ہمیں پتا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرنے والا، نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والا بھی کافر ہے، اس کو نبی ماننے والے بھی سارے کافر ہیں، یہ مرزا قادیانی ہے، یہ مرزائی ہے، یہ کافر ہیں۔ لیکن یہ ایک شخص ہے نہ نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اور نہ اس جھوٹے دجال کو نبی مانتا ہے، یہ کہتا ہے حضور آخری نبی ہے، لیکن اس کے باوجود جا کر کسی وقت جا کر اس نبوت کے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے یہ صاحب جا کے سوال کرتے ہیں کہ جی آپ جو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے؟ آپ اللہ کے نبی ہے، نبی کے پاس تو دلیل ہوتی ہے، نبی کے پاس تو معجزہ ہوتا ہے۔ یہ شخص جا کر اس سے نبی ہونے کی دلیل مانگتا ہے تو حضرت جی یہ تو کافر ہے، یہ تو اس کو نبی ماننے والے تو کافر ہیں، یہ تو اس سے جھوٹے نبی سے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے جا کر دلیل مانگتا ہے، اس کے لیے کوئی خطرے کی بات تو نہیں ہے؟ اللہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کفر کا فتویٰ دینے میں میری طرح کوئی جذباتی نہیں تھے، 12 لاکھ مسائل اور کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے میں بڑے محتاط احتیاط طبیعت کے مالک تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ آج کے عالم، آج کے مفتی کا فتویٰ نہیں سنا رہا، آج بھی کوئی مولوی مفتی فتویٰ غلط نہیں دیتے، لیکن اور زیادہ اعتماد کے لیے آج سے 1400 سال پہلے فقہ حنفی کے امام سراج الامہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا جا رہا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ
علیہ کا یہ فتویٰ مسک الختام نامی کتاب کے اندر آج بھی درج ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا اس شخص کو؟ فرمایا من طلب من علامة فقد کفر۔ حضور کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد جو شخص کسی نبوت کے جھوٹے دعوے دار سے جا کر اس کے نبی ہونے کی دلیل اور معجزہ مانگے گا، یہ دلیل مانگنے والا بھی کافر ہو جائے گا۔ ہم نے اس مسئلے کو، ہم نے اس ختم نبوت کے عقیدے کو صحیح عقیدہ سمجھا ہوا ہے، ہم نے اس کو معمولی بات سمجھا ہوا ہے۔ وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو کفر کا فتویٰ دینے میں بہت احتیاط رکھتے تھے، امام صاحب فرماتے ہیں اس جھوٹے مدعی نبوت سے حضور کے بعد کوئی بھی کسے باشد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا، مجھے بتائیے وہ مسلمان ہے کہ کافر ہے؟ جو اس کو نبی مانیں گے وہ مسلمان ہے یا کافر ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں جو جا کر اس سے دلیل بھی مانگے گا، یہ دلیل مانگنے والا بھی مسلمان ہے، یہ دلیل مانگنے والا بھی مسلمان ہے۔ بھائی آپ کہیں گے مولانا بڑا ٹائٹ فتویٰ دے دیا ہے، بڑا سخت فتویٰ لگا دیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ کافر کیوں ہوتا ہے، یہ دلیل مانگنے والا آدمی کافر کیوں ہوتا ہے؟ میرے پاس موبائل ہے، یہ موبائل میرا گم ہو جاتا ہے، آپ کو مل جاتا ہے، میں آپ سے کہتا ہوں یہ موبائل میرا ہے، آپ مجھے اگر جانتے ہوں گے تو آپ فوراً میرے حوالے کریں گے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے یہ موبائل کون سی کمپنی کا ہے، اس میں سم کون سی ہے، بیلنس کتنا ہے، اس میں نمبر کون کون سے ہیں، آپ کو مجھ پر اعتماد ہے، آپ فوراً حوالے کر دیں گے۔ اور اگر آپ مجھے نہیں جانتے، جو جاننے والے علماء ہیں فوراً ان کے حوالے کر دیں گے، میں اگر ہوں گا مجھے نہیں جانتے آپ فوراً میرے حوالے نہیں کریں گے، آپ کہیں گے ٹھیک ہے مولوی صاحب یار بظاہر اچھا آدمی لگتا ہے، پگڑی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، باقی کیا ہے ظاہری حالت میں ٹھیک ہے، لیکن یا مولوی صاحب کوئی داغ نہ لگا دیں۔ ہاں جی مولوی صاحب اب اگر آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہوگا، دلیل اگر اعتماد ہوگا مجھ سے نشانی نہیں پوچھیں گے، اعتماد نہیں ہوگا میں کہوں گا موبائل میرا ہے، یہ پرس میرا ہے، آپ فوراً میرے حوالے نہیں کر دیں گے، یار مولوی صاحب بندہ چنگا لگ جائے چلو خیر ہے، کہیں گے مولوی صاحب کوئی داغ نہ لگا رہا ہوئے، فوراً کہیں گے مولانا نشانی کیا ہے، نشانی پوچھنا شک کی دلیل ہے، آپ کو مجھ پر اعتماد نہیں ہے تو اس لیے کیا دلیل مانگ رہے ہیں، نشانی مانگ رہے ہیں۔ جو حضور پاک کی ختم نبوت کے اعلان کے بعد کسی جھوٹے مدعی نبوت سے، ختم نبوت کے غدار سے دلیل مانگتا ہے، تیرا معجزہ کیا ہے، دلیل کیا ہے، یہ مدینے والے محمد کی ختم نبوت پر شک ہے، اور جو حضور کی ختم نبوت کا انکار کرے کافر ہے، جو اس غدار کو نبی مانے کافر ہے، ارے جو مصطفیٰ پاک کی ختم نبوت پر شک کرے رب محمد کی قسم یہ بھی کافر ہے۔ یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ غیرت کا مسئلہ ہے، اس لیے امام ابو حنیفہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، یہ لوگ کیسے کیسے ہمارے ایمان کا پہلا دے گئے، یہ لوگ کیسے کیسے ہمارے ایمان کی چوکیداری کر گئے۔ فرمایا من طلب من علامة فقد کفر، جو جھوٹے مدعی نبوت سے، آج لوگ قادیانی کی تعریفیں کرتے ہیں، قادیانی کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور قادیانی کا یہ اچھا ہارٹ سینٹر بنایا ہے، وہاں علاج کرتے ہیں، لعنت ہو قادیانی اور قادیانی کے علاج پر، ان کے ہارٹ سینٹر پر، یہ طاہر نہیں یہ کافر ہارٹ سینٹر ہے۔ یاد رکھیے گا کسی گستاخ رسول کی تعریف کرنا جائز ہے؟ قادیانی صرف کافر نہیں گستاخان رسول ہے، قادیانی گستاخ رسول ہے، اور کسی گستاخ رسول کی تعریف کی جا سکتی، کسی گستاخ رسول کی تعریف کی جا سکتی، اس سے حضور کا دل دکھتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی بھی اپنے نبی کا دل، بولیے کبھی بھی اپنے نبی کا دل، جو اپنے نبی کا دل دکھائے ایسا شخص مسلمان ہو سکتا؟ بولیے ایسا شخص مسلمان ہو سکتا؟ اللہ اللہ، ختم نبوت کا عقیدہ پہاڑ سے زیادہ مضبوط ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے، اس یقین کا نام ایمان ہے اور شک کا نام کفر ہے۔ حضور کی ختم نبوت پر یقین ہے تو یہ آدمی مسلمان ہے، اور اگر تھوڑا سا شک آیا خدا کی قسم یہ مسلمان پھر مسلمان نہیں رہتا۔ اسی حوالہ سے بسا اوقات بہت سے مجھے ایسی کارگزاریاں سامنے آئیں، کوئی قادیانی آتا ہے، آ کر پتہ ہی کیا کہتا ہے، سب سے پہلے وہ آیتیں پیش کرے گا، آیتیں قرآن کی پڑھے گا۔ ہمارے کئی مسلمان بیچارے تو وہیں فضل ہو جاتے ہیں، یار ساڑھے مولوی کہنے نہیں کافر ہے، یہ بھائی یہ قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، شک پڑ جاتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کافر ہے بھی یا نہیں۔
آیت وہی پڑھتا ہے قرآن کریم والی، ترجمہ اپنی مرضی کا کرتا ہے، حدیث پاک وہی پڑھتا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث پڑھتا ہے، ترجمہ مطلب اپنی مرضی کا بیان کرتا ہے، لیکن ہمارے مسلمان کو نہیں پتا ہوتا۔ لیکن ایک آخری پوائنٹ جو قادیانیوں کا ہے کہ قادیانی سب سے پہلے آیت پیش کریں گے، حدیثیں پیش کریں گے، ان کے ذریعے کوئی مسلمان قابو آ گیا، جال میں پھنس گیا تو ٹھیک ہے، بس مسلمان کو شکار کر لیں گے، اور اگر اس طریقے سے ان کے قابو میں نہ آیا تو پتہ ہے لاسٹ آخری بار ان کا کیا آخری جال کیا ہے؟ او چھٹو جی بادشاہو، ساڑھے مرزا صاحب دے بارے ذہن خالی کر کے نا استخارہ تے کر لو۔ کیا کریں گے جی؟ استخارہ تے سنت ہے، استخارہ کر لو۔ قرآن کریم کی آیت سے، حدیثوں سے کالج یونیورسٹی کے یا بے خبر نوجوان ان کے جال میں پھنستے ہوں تو پھنستے ہوں، لیکن یہ استخارے کا ہتھیار ہے، جال ہے۔ اس سے میری مسجد کی صف اول کا نمازی، دیندار، حاجی اور ختم نبوت کا پتہ ہے، مرزائیوں کا پتہ ہے، وہ ان کے جال میں پھنس گئے۔ 20 مسلمان اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، کیوں جی؟ یار یہ تو گل ٹھیک ہے، استخارہ کرنا تو سنت ہے، تو میں نے کہہ رہے سی مرزا صاحب کے بارے استخارہ کر لو، تو استخارہ کرنا تو سنت ہے، میں استخارہ کر لیں۔ یاد رکھیے گا استخارہ ثابت شریعت میں، علماء بھی کہتے ہیں، تبلیغی جماعت والے بھی کہتے ہیں استخارہ سنت ہے، لیکن یاد رکھیے گا استخارہ کرنا کہاں چاہیے کہاں نہیں کرنا چاہیے یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جگہ استخارہ کر لو، ہے جی؟ عشاء کی نماز کا وقت ہو چلا ہے، اذان ہو گئی، لوگ نماز کے لیے آ رہے ہیں مسجد میں، ایک آدمی سے کہو آ جاؤ بھائی نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لو، وہ کہ مولوی صاحب تسی جاؤ میں تو استخارہ کرنا ہے۔ مجھے بتائیے یہ عشاء کی فرض نماز میں شک ہے کہ نہیں؟ تو یہ شخص مسلمان ہو گیا، استخارہ کرنا جائز ہے؟ نہیں، ہاں تو استخارہ جائز نہیں، حرام ہے۔ قرآن کا فیصلہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ سال پورا ہو گیا، مالدار آدمی، لوگ کہتے ہیں زکات دو، کہتے ہیں مولوی صاحب تسی زکات دینا، میں تے اجے استخارہ کرنا ہے، میرے استخارے زکات آئی ہے میں زکات دینی نہیں، میں زکات بولی دینی۔ مجھے بتائیے وآتوا الزکاۃ، قرآن کریم جا بجا کہتا ہے زکات دو، یہ کہتا ہے میں استخارہ کر کے، بھائی تو اور تیرے استخارے کی کیا دینی ہے قرآن کے مقابلے میں؟ استخارہ قرآن کے مقابلے میں جائز نہیں۔ لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں، بھائی تو بھی حج کے لیے، کہتے ہیں میں تو حج استخارہ کرنا ہے، لوگ حج کر کے واپس آ گئے تھا، حج استخارہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ اچھا رمضان کا چاند نظر آ گیا، لوگ روزے رکھ رہے ہیں، یہ بکری کی طرح کھائی جا رہا ہے، پیچھے مہینے نکالی جا رہا ہے، اس سے کبھی روزے رکھ، رمضان کا مہینہ ہے، کہتا نہیں جی مولوی صاحب تسی روزے رکھو، میں تو حج استخارہ کرنا ہے۔ بھائی رمضان کے روزے قرآن میں فرض، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اللہ کی توحید کا عقیدہ قطعی اور یقینی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اسی طرح سے تقدیر پر ایمان ہے، فرشتوں پر ایمان ہے، نبیوں پر ایمان ہے، آسمانی کتابوں پر ایمان ہے، محشر کے میدان پر ایمان ہے، قیامت پر ایمان ہے، پرسرات قبول کرنے پر ایمان ہے، اعمال توڑے جانے پر ایمان ہے، اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملنے پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ ایمانیات ہیں، ان کے بارے میں استخارہ جائز نہیں ہے۔ جیسے ان فرائض اور قطعی اور پکے اور اٹل کھرے سچے سچے ان ایمانیات، ایمان کی بنیادی باتوں کے بارے میں اللہ ایک ہے، یا استخارہ کرنا جائز نہیں۔ یہ اٹل اور پکی بات ہے کہ اللہ ایک ہے، حضور اللہ کے نبی اور رسول ہے، یا استخارہ جائز نہیں کہ میں استخارہ کرتا ہوں حضور اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ بھی، نماز، روزہ، حج، زکات، قیامت، انبیاء، فرشتوں اور آسمانی کتابوں، تقدیر اور جنت اور جہنم کے برحق ہونے کی طرح سے قطعی، یقینی اور اٹل ہے۔ یہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اس آیت میں حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ اٹل ہے۔ جو آدمی یہاں استخارہ کرتا ہے وہ قرآن کی خاتم النبیین آیت کے مقابلے میں استخارہ کرتا ہے۔ مجھے بتائیے گا یہاں استخارہ کرنا جائز ہے؟ مجھے بتائیے یہاں استخارہ کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں، بلکہ صرف گناہ نہیں، کفر ہے، کفر۔ جو آدمی حضور کی ختم نبوت کے متعلق استخارہ کرے گا، یہ حضور کی ختم نبوت میں شک کر رہا ہے کہ پتہ نہیں حضور آخری نبی ہے یا نہیں ہے یا نہیں ہے۔ یا نہیں کا کی مطلب ہے الو دیا پٹھیا، یا نہیں کیوں ہے؟ اٹل دن 12 بجے چمکتے ہوئے سورج میں سامنے چمک رہا، شک ہو سکتا ہے مصطفیٰ پاک کے آخری نبی ہونے میں شک ہو سکتا ہے؟ حضور لاسٹ آخری بچہ کہے حضور
بولیے حضور، بولیے حضور، مسجد کے در و دیوار میرے آپ کے ایمان کے گواہ بن جائے، بولیے حضور۔ کلمے کا خلاصہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری رسول ہے، یہی تو کلمے کا خلاصہ۔ تو جیسے نماز روزہ کے بارے میں استخارہ نہیں، اس طرح حضور کی ختم نبوت کے بارے میں استخارہ جائز ہے۔ علماء لکھتے ہیں جو آدمی حضور کی ختم نبوت کے بارے میں استخارہ کرے گا یہ دو وجہ سے کافر ہو گیا۔ نمبر ایک، اس نے حضور کے آخری نبیوں نے میں شک کیا، کافر ہو گیا، یہاں شک کرنا بھی کفر ہے۔ نمبر دو، اس نے مرزا غلام قادیانی اور مرزائی اس کو ماننے والے ان کے کافر ہونے میں شک کیا، اور مرزا قادیانی کے کافر ہونے میں شک کرنے سے بھی آدمی کافر ہو جاتا ہے۔ حضور کے آخری نبی ہونے پر پکا یقین ہو، اس مرزا قادیانی گانے کانے لانتی کے کافر ہونے پر پکا یقین ہو، حضور آخری ہے، مرزا غلام قادیانی کافر ہے، لانتی ہے، دجال ہے، کیا یہ ایمان پکائیں گے انشاءاللہ؟ استخارہ ثابت ہے، لیکن استخارہ وہاں کرنا ہوتا ہے جہاں خیر شر کا، نفع نقصان کا نہ پتہ ہو۔ میں نے کاروبار کرنا ہے، میں نے بچے بچی کا رشتہ کرنا ہے، میں نے بیرون ملک جانا ہے، مجھے نہیں پتا یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہوگی یا نقصان دہ ہوگی، وہاں مجھے استخارہ کرنا چاہیے۔ نماز خیر ہی خیر ہے، روزہ خیر ہی خیر ہے، حج میں خیر ہی خیر ہے، زکوٰۃ میں خیر ہی خیر ہے، حضور کی ختم نبوت میں خیر ہی خیر ہے۔ یہاں جو آدمی استخارہ کرے گا بولیے وہ گناہ گار ہوگا؟ صرف گناہ گار ہوگا؟ نہیں، کیا ہوگا؟ حضور کی ختم نبوت کے بارے میں جو استخارہ کرے گا بولیے وہ کیا ہو جائے گا؟ تو آج ہمیں ایک پوائنٹ سمجھ آیا کہ حضور جو اس کلام پر، اس قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، انزل الیک جو آپ کی طرف اتارا گیا، یہی قرآن اصلی ہے۔ یہی قرآن کیا ہے؟ جو اس قرآن کو اصلی نہ مانے مسلمان، جو اس قرآن کو، موجودہ قرآن کو اصلی نہ مانے وہ مسلمان۔ یؤمنون، مومن وہی ہوگا، مومن وہی ہوگا، مومن مومن مومن۔ یؤمنون بما انزل الیک جو حضور پر اترنے والے قرآن، اس کلام اللہ پر ایمان رکھے گا تو مومن ہوگا۔ ایک، وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے کتابیں نازل کی گئی ہیں، تورات، انجیل، زبور، یہ نبیوں پر جو کتابیں نازل کی گئی، تورات موسیٰ علیہ السلام پر، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور داؤد علیہ السلام پر، ان نبیوں پر جو کتابیں اتاری گئی، ہمارا ایمان ہے ان کتابوں کو اللہ نے اتارا تھا، بعد میں ان میں تحریف ہو گئی، رد و بدل ہو گئی، لیکن اصل یہ کتابیں، تورات بھی اللہ نے اتاری، انجیل بھی اللہ نے اتاری، زبور بھی اللہ نے اتاری، قرآن بھی کس نے اتارا؟ قرآن بھی کس نے نازل کیا؟ آسمان سے اللہ نے۔ ایمان والا وہی ہے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر، قیامت پر وہ یقین رکھیں گے تو وہ ایمان والے کہلائیں گے۔ اللہ اس آیت میں، قرآن کریم میں، علماء حضرات تشریف فرمائے، یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، آپ سے پہلے، قبل، آپ سے پہلے، قبلک، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے۔ قرآن کریم میں 31 مقامات پر من قبلک کا ذکر اللہ نے فرمایا، پہلے نبیوں اور ان کی کتابوں کا ذکر فرمایا، لیکن ایک جگہ بھی اللہ نے وما انزل من بعدک نہیں فرمایا۔ اور آپ کے بعد بھی جو کتابیں نازل ہوں گی، جو ان پر ایمان لائیں گے تو مسلمان ہوں گے۔ کیوں؟ آپ کے بعد کسی کتاب کا ذکر قرآن میں ایک جگہ نہیں، آپ سے پہلی کتابوں کا، پہلے نبیوں کا ذکر قرآن میں 31 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ ما انزل من قبلک کا لفظ قرآن کریم میں کتنی مرتبہ؟ 31 مرتبہ، 31 جگہ۔ وما انزل من بعدک، اور آپ کے بعد میں جو کتابیں نازل کی جائیں گی ان پر ایمان لائیں گے تو مسلمان کہلائیں گے۔ اللہ نے یہ ایک جگہ بھی نہیں فرمایا۔ اگر حضور کے بعد نبی آنا ہوتا تو اللہ ضرور فرماتے وما انزل من بعدک، اور آپ کے بعد جو کتابیں، لیکن ایک جگہ بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نبی آخری ہے، قرآن کتاب آخری ہے۔ بولیے بولیے، حضور نبی آخری ہے، قرآن کتاب، قرآن کتاب ما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، ایک جگہ نہیں ہے، معلوم ہوا حضور نبی آخری ہے اور قرآن کریم کتاب۔ تو آپ سے اگر کہا جائے بھائی یہ آیت تو مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی ختم نبوت کی دلیل بنا کر پیش کی ہے، اس میں تو ہمیں کہیں ختم نبوت کا ذکر نہیں ہے۔ اور بھائی یہ اتنی بڑی پکی دلیل ہے حضور کی ختم نبوت کی کہ ایٹمی دلیل ہے کہ حضور پر اترنے والے کلام قرآن کا، حضور سے پہلی کتابوں کا ذکر کیا، حضور کے، حالانکہ پہلے نبیوں سے ہمیں واسطہ نہیں پڑھنا، ان کا زمانہ تو چلا گیا، تورات کا زمانہ تو گیا،
انجیل کا زمانہ تو گزر گیا، زبور کا زمانہ تو گزر گیا، ہمیں تو بعد والے نبیوں سے اور ان کی کتابوں سے واسطہ پڑھنا تھا، لیکن بعد کے کسی نبی کا اور ان کی کتاب کا ذکر وما انزل من بعد کا نہیں۔ حالانکہ ہمیں زیادہ ضرورت بعد والے نبیوں کی تھی، بعد کی کتابوں کی تھی کہ اگر بعد بھی نبی آنا ہوتا ہمیں اس سے واسطہ پڑھنا تھا، ان نبیوں سے ہمارے ایمان کا مسئلہ تھا، ان نبیوں کے ساتھ ان کا زمانہ ہم نے پانا تھا، لیکن اللہ نے بعد میں کسی نبی اور کتاب کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ حضور کے بعد نہ کوئی نبی ہے، نہ کوئی بولیے نہ کوئی نبی ہے اور نہ کوئی۔ تو یہ آیت حضور کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ ایک جگہ مرزائی سے جب بات ہوئی تو تقریباً ہم 4 علماء اس کو 5 گھنٹے سے سمجھا رہے تھے کہ وہ حضور آخری نبی ہے، حضور آخری نبی ہے۔ مرزا قادیانی نے یہ گڑبڑ کی، مرزا قادیانی نے یہ گڑبڑ کی، اس کی کھوپڑی میں بات نہیں آ رہی تھی، لیکن قرآن تو کتاب ہدایت ہے۔ 5 گھنٹے بعد اللہ یہ آیت جو قرآن کریم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4 ہے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون، یہ آیت یعنی کہ قرآن میں 31 مرتبہ من قبلک کا اللہ ذکر فرما رہے ہیں، بعد کا تو ایک مرتبہ نہیں۔ اللہ نے اس کے لیے ہدایت کی راہ کھول دی۔ چند سیکنڈ کے لیے اس نے سر جھکایا، آنکھیں بند کی اس قادیانی نے، اور پھر آنکھیں کھول کے سر اٹھا کے کہنے لگا مولانا 5 گھنٹے کی اس بحث مباحثہ سے مجھے کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن اس آیت کے ذریعے سے مجھے بات سمجھ آ گئی، حق کی سمجھ آ گئی، میں مرزا قادیانی اور مرزائیوں پر لعنت بھیجتا ہوں، میں بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کرتا ہوں۔ مرزا قادیانی پر لعنت ہے، مرزائیوں پر لعنت، حضور اللہ کے آخری نبی ہے۔ اس آیت سے مجھے حضور کی ختم نبوت سمجھ آ گئی کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو اگر جب آپ کو بھی اگر ضرورت پڑے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 4، ہاں ایک مرزائی کہنے لگا بالآخرہ، یہ جو آخرہ ہے نا، آخرہ اس سے ہمارا مرزا گاما گانا مراد ہے۔ اتنے ہوں طوفانی صاحب وہ ترجمہ کر دے مزہ آتا کیوں؟ اس لیے کہ آخرہ کا لفظ کے آخر میں جو گول تھا ہے نا، یہ مؤنث اور مادہ ہونے کی علامت ہے۔ ہم مرزائیوں سے کہیں گے پہلے انکار کرو کہ مرزا جڑا نہیں سی، مرزا زنانی سی، پڑا مرزا گاما گانا جڑا ہے وہ زنانی سی، پھر آخرہ کے لفظ تو چلو گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن اگر تم مرزا قادیانی کے مرد ہونے کا انکار نہیں کرتے، مرزا قادیانی کو زنانی نہیں مانتے، تو بالآخرہ کے لفظ سے 1400 سال سے تمام مسالک کے علماء